خیبر پختونخوا کا ڈسٹرکٹ خیبر جو کبھی خیبر ایجنسی کہلاتا تھا دراصل ایک پہاڑی درہ ہے۔ ڈسٹرکٹ خیبر کا علاقہ وادی تیرا سے لے کے پشاور شہر تک پھیلا ہوا ہے اور یہ علاقہ شہر ریشم کا حصہ ہونے کی وجہ سے آج بھی وسطی ایشیا کے ممالک کو جانے والا ایک اہم تجارتی راستہ ہے۔ ڈسٹرکٹ خیبر میں زیادہ تر پشتونوں کے آفریدی اور شنواری قبائل آباد ہیں۔ یہاں کے مشہور خیبر پاس کے قریب سیاحتی اور تاریخی اہمیت کا حامل جمرود فورٹ بھی واقع ہے۔ اس کی تاریخی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ماضی میں تقسیم سے قبل ہندوستان پر ہونے والے تمام تاریخی حملے بنیادی طور پر اسی درے کے ذریعے ہوئے۔ 1834 میں اس درے پر سکھ حکمران رنجیت سنگھ نے قبضہ کر لیا اور 2 سال بعد 1936 میں اس کے سکھ جنرل ہری سنگھ نلوا نے یہاں جمرود فورٹ تعمیر کروایا۔ وہ یہاں سے افغانستان کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا مگر خیبر کے بہادر افریدی قبائل کے ہاتھوں مارا گیا۔ درہ خیبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کے غیور قبائل نے اسکندر اعظم سے لے کر انگریزوں تک سب کا غرور خاک میں ملایا۔ جی ناظرین، ہم آپ کے لیے ایکسپلور کر رہے ہیں آج خیبر ایجنسی کو اور خیبر ایجنسی کے وہ بہادر قبائل جن کی داستان مورخ نے کیا خوبصورتی کے ساتھ لکھی ہے۔ یہ وہ قبائل ہیں جنہوں نے ہر افواج کے سامنے ریزسٹنس شو کی ہے اور خاص کر کے سکھوں کے ساتھ بھی ان کا معرکہ ہوا ہے 1834 میں جمرود فورٹ میں۔ جمرود فورٹ سکھوں کی ایک ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت بڑا قلعہ تھا۔ رنجیت سنگھ کی فورس کو مقامی قبائل جس میں سے افریدی قبائل تھے انہوں نے رنجیت سنگھ کے ایک جرنیل کو بھی قتل کیا ہے۔ انہی کی زبانی ہم آپ کو سنائیں گے اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آج اور بھی بہت کچھ ہے جو آپ دیکھ سکیں گے اور سن سکیں گے۔ دیکھتے رہیے ڈسکور پاکستان۔ اور اس وقت جو موسم ہے خیبر ایجنسی کا وہ انتہائی خوبصورت۔ یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ ٹیکئی فورٹ ہے، اس کی بھی ایک اپنی ہسٹری ہے۔ جی اس وقت ہم ڈسٹرکٹ خیبر میں موجود ہیں۔ موارد علاقہ ہے، قبائلی علاقہ ہے۔ ایک طرف آپ کو باب خیبر نظر آ رہا ہے جبکہ دوسری سائڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں جمرود فورٹ قلعہ جمرود۔ اس کی بھی ایک تاریخی اہمیت ہے، بہت ہی اہم پوائنٹ ہے یہ جب ہم ہسٹری کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر ملک موجود ہیں، اپنی روایات کے مطابق انہوں نے ہمیں سب سے پہلے قلعہ بنوایا۔ بات چیت کریں گے۔ جی ملک صاحب سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا۔ میرا نام ملک عبدالغفار، میں کوکی خیر قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اچھا تو کلچر کے بارے میں بتائیں، روایات، مہمان نوازی۔ ہمارا تو یہ روایات اور مہمان نوازی تو ہماری نسل میں آئی ہے، ہمارے خون میں آئی ہوئی ہے۔ کوئی بھی مہمان آئے ہو اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا ہماری روایت میں شامل ہو، چاہے جہاں کا بھی ہو، چاہے وہ بعض وقت ہمارے دشمن بھی ہو، لیکن نو اگر ہمارے گھر پہ آئے، ہمارے حجرے پہ آئے، وہ ہمارے مہمان ہوتے ہیں۔ ذرا ہسٹری پر نظر دوڑاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں خیبر ڈسٹرکٹ کی جو خیبر ایجنسی ہے اس کی تاریخ کے بارے میں بتائیں۔ اس کی تاریخ تو خیر واضح ہے، سب کچھ لکھا، لیکن میرے جو بزرگ ہیں ملک شاہ محمود خان کوکی خیل وہ مزید اس سلسلے میں آپ کو روشنی پر بتا سکتے ہیں۔ جہاں اس وقت ہیں ہم، یہ ایک تاریخی اہمیت کی روڈ ہے خیبر پاس جس کو کہا جاتا ہے، بہت ہی اہم ہے۔ جو بھی وارئر گزرے ہیں چاہے وہ افغانستان گئے ہوں یا ہندوستان کی طرف گئے ہوں وہ اسی راستے سے ہو کے گزرے ہیں اور آج بھی اس شہر کی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اور خاص کر کے ابھی کی ہم بات کریں تو نیٹو فورس کی جتنی بھی سپلائی ہوئی ہے وہ بھی اسی روٹ سے ہوئی ہے۔ یہ شاہداری وسطی ایشیائی ریاستوں کو جا کے ٹچ کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں خیبر پاس۔ ہسٹری کے اوپر آتے ہیں، ملک صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ ذرا اس کی تاریخی اہمیت کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ اس کی تاریخ بہت لمبی چوڑی ہے۔ سکندر اعظم سے لے کر سکندر اعظم اس راستے سے آیا تھا، لیکن بعد میں جب اس نے دیکھا کہ ادھر ایک وسیع و عریض جھیل ہے اس کی یادداشت میں لے کے آئے تو وہ ان پہاڑوں پہ چلا گیا اوپر اور وہاں سے سوات سے پھر منسیرا میں پنجاب میں نکل گیا۔ یہ سکندر اعظم سے لے کر یہ آخری یہ مغل دور میں، بس مغل دور تک ان کا وہ چل رہا تھا۔ مغلوں نے یہ قلعہ بنایا تھا، اپنے جب ان کے قافلے جاتے تھے تو یہاں پہ ٹھہرتے تھے۔ مغل بادشاہ کون کون سے گزرے ان راستوں سے؟ سب، اکبر سے لے کر اورنگزیب تک سب گزرے ہیں۔ یعنی افغانستان کی طرف سے آئے اور ہندوستان کی طرف گزرے۔ ہندوستان پہ پورا قبضہ ہوا، گرمیوں میں وہ افغانستان جاتے تھے،
काबुल जाते थे गर्मियों में, तो उनके काफिले यहाँ से गुजरते थे। ये किले थे, ये था, एक बलाईसार था, एक अटक किला था। ये 3 किले इधर से यहाँ ठहरते थे और यहाँ से फिर काफिले निकलते थे। महमूद गजनवी 2 बार इस रास्ते से गुजरा है। उसके बाद एक और बादशाह था, वो भी इधर इस रास्ते से गुजरा है। हिंदुस्तान पता हुआ है तो इसी दरे के थ्रू से लोग गुजरे हैं। यहाँ के लोगों ने उनके अवगत की है कि मुसलमान लोग हैं, आगे जा रहे हैं जिहाद के लिए, तो ये भी साथ हो जाते थे उधर लड़ाई के लिए। फिर बाद में जब सिखों का दौर आया, सिख यहाँ तक पहुँचे। यानी जमरोद फोर्ट के सिखों की भी एक हिस्ट्री है कि यहाँ पर सिखों के और मकामी लोगों के दरमियान लड़ाई भी हुई है, उसके बारे में बताइएगा। वो इसमें 6000 सिख फौज थी। फिर हमारे लोग इनसे तंग थे कि ये सिख, रंजीत सिंह के दौर में, रंजीत सिंह के दौर में यहाँ सरदार अली सिंह उसका जर्नल था। तो हमारे लोग गए अफगानिस्तान में, अमीर शर अली खान से मदद मांगी। उसने उस वक़्त के इनको 6000 बंदूकें इस तरह जो उस वक़्त के थे वो दे दिए। यहाँ आकर अगले महीने इनका घेरा कर दिया, किले को बंद कर दिया। ये चंद दिन तो रहे, फिर तंग हो गए। तंग जब हो गए तो बाहर निकले। बाहर जब निकले, लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू किया कि ये फ़ौज ज़रा मुंतशिर हो जाए। तो कुछ फ़ौज उस तरफ चली गई, उसको वो कहते हैं उरमंडू मेला, वोले मेला, यहाँ आबादी थी। और कुछ लोग इधर कदम उसको बोलते हैं, इस तरफ चले गए। सरदार अली सिंह खुद बताते खुद इधर कदम की तरफ गया था। वहाँ पे एक आदमी ने उसको नेज़ा मारा है, नेज़ा उसको सीधा लगा है, तो फिर उसके घोड़े ने उसको पकड़ लिया अपने गर्दन में। भागता हुआ ये बोर्ड बाज़ार में उधर एक पब्लिक स्कूल है, पुलिस पब्लिक स्कूल, वहाँ पे ये गिर गया। वहाँ पे इसकी तकवीन हो गई, तजहीज़ तकवीन, तो उसको अभी बुरजारी सिंह कहते हैं, उसी के नाम से मशहूर है। और यहाँ से इनका सफाया हो गया। उसके मरने के बाद यहाँ से सफाया हो गया। उसमें मकामी कबाइल थे खैबर एजेंसी के? हाँ ना, सारे मकामी कबाइल ये लड़े थे। अच्छा, इसके अलावा अंग्रेज दौर की हमें बताएं, जो अंग्रेज का रोल रहा है यूनाइटेड किंगडम का। अंग्रेज एजेंसी हमारी 1901 में बनी थी। उससे पहले उनका वो चलता था, लेकिन इस तरह नहीं था। लोग फिर राजी हो गए और इनके साथ बैठ गए 1901 में। फिर उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम तो ये पहले से बनाते हैं। तो यहाँ 1919 में यहाँ से सड़क शुरू किया, वो अब तुरखाम तक ले गए। और 1923-22 में रेलवे लाइन बिछा दी। रेलवे भी ये बहुत मुश्किल तुरखाम तक गई। तो इन्होंने जंग का प्रोग्राम बनाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। तो उस खातर इन्होंने ये रोड भी बनाया, हम लोगों ने दे दिया कि चलो ठीक है, हम ये जंग है तो बस जिसके साथ रहते हैं ये ठीक है। बस उसी से फिर हमारी वो शुरू हो गई। अच्छा, अभी हमें बताइएगा कि अभी इस रोड की, खास करके ये जो खैबर पास है, इसकी कितनी अहमियत है? ये तो गेट वे है टू एशिया, ये एशिया का गेट वे है। ये न हो तो फिर तो रास्ते सर कहीं भी रास्ता नहीं है।